مان نہ مان، تیرے بڑے کی بات ہے تو مان لے، تیرے نقصان کی بات ہے تو نہ مان، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل جلالہ کی بات ہر حال میں مانی ہے، عمل کریں نہ کریں، ایمان رکھنا تیرے لیے فرض ہے کہ حق ہے۔ اب آگے عمل ہے، کردار ہے، وہ اللہ جب تجھے توفیق دے گا وہ اللہ تجھ سے عمل کروا دے گا، کیونکہ تو ایمان والوں میں شامل ہے، تیرے اندر شک نہیں ہے۔ جب تیرے اندر شک نہیں ہے تو تیرے اندر پاک ہو جائے گا، جب تیرے اندر پاک ہو جائے گا تو اللہ تجھے توفیق بھی دے دے گا عمل کی۔ تو اللہ تو غفور رحیم ہے، وہ تو چاہتا ہی، اور اس کا نبی چاہتا ہی تمہیں جنت کی طرف بلانے کے لیے، چاہتا ہی کہ تم جنتی ہو گئے۔ اور جنتی کب ہوگی؟ جب شک سے پاک، جب گناہ سے مردی وہ اللہ معاف کر دے گا۔ شکی انسان کو اللہ کبھی نہیں معاف، شکی انسان تو فساد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ منافقوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، وہ جھگڑے کرواتا ہے، کیا کرواتا ہے؟ تو شک ایک نفرت ہے، اور نفرت منافق میں پیدا ہوتی ہے، مومن میں نہیں پیدا کی ہوتی کہ مومن شک سے پاک ہے۔ تو یہ انسان کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی اور اللہ نے ہمیں کیوں کہا ہے کہ شک سے پاک ہو جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیتوں پہ رتی برابر بھی شک نہ کرنا، جو فرما دیا اس کے ساتھ ہم رکھنا، اور یقین کامل کے ساتھ اس کی بات کو دل میں لے لینا۔ لوگ تمہیں کچھ بھی کہیں ان کی پرواہ نہ کرنا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس اس سے کہیں چلتے رہنا، لوگوں کی اس میں تک باتیں نہیں چلتی۔ جو حدیثوں میں آدمی پڑھ لیتا ہے، آیتوں میں پڑھ لیتا، اس سے پھر دوسروں سے مشورہ نہ لیا کرو، جب تمہیں علم ہوگا۔ تو نبی کی بات پہ اگر دوسروں سے مشورہ لے رہا تو کیوں لے رہا ہے؟ تیرا یقین ابھی کمزور ہے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے تو دل میں رکھ لیتا اور اس پہ عمل کرتا، تو کسی سے مشورہ نہ لیتا۔ مشورہ تم ذاتی لینے کے حقدار ہو، ایک دوسرے سے مشورہ کرو، ٹھیک ہے، تاکہ تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو کوئی نہ کوئی اس کا حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن حدیث کے علم میں عالموں سے پوچھا کرو کہ یہ میں جو آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم میں یہ لے رہا ہوں، مفہوم آپ بتائیں میں حق پہ ہوں؟ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا میں حق پہ ہوں یا غلطی کر رہا ہوں؟ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میری غلطی کو سنواریں اور مجھے غلطی سے روکیں، تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں۔ تو جو انسان کو اللہ کی بارگاہ کا پتہ ہے وہی کوشش کرے گا سرخرو ہونے کی۔ اس لیے حدیثوں کو اور آیتوں کو بغیر شک سے مان لیا، چاہے وہ کلمے آئے یا نہ آئے، چاہے اس پہ تم عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے۔ ایمان میں سلامتی ہی یہی ہے کہ تم بغیر شک سے ان نبی کے فرمان اور اللہ کے قرآن کو مانا کرو، ٹھیک ہے، تاکہ تم جو بھی نیکی کرو قبول ہو سکے۔ اور قبول ہونے کی وجہ کون سی ہے وہ بھی انسان کو معلوم ہونی چاہیے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ نیکی قبول نہیں، جتنی مرضی صحابہ سے محبت کرو، جتنی وہ منع نہیں ہے، مگر جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ان کا بھی اقرار کیا کرو، ان کا بھی اظہار کیا کرو، اور ان کی بھی شان بیان کیا کرو، جن کی وجہ سے صحابہ کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، صحابہ کی بھی نماز قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ عالم کوئی صحابی اس بات پہ منکر نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ ایمان لیا اس فرمان کا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ جب تک درود نہیں پڑھو گے تمہاری دعائیں لٹکی رہیں گی، آسمان پر نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا وسیلہ جو ہوتا ہے قبولیت کا وہ آل محمد ہے،
اللہ نے انہیں مور لگا کے وسیلہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ مور لگا. ان کے وسیلے کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا. تو دعا جاتی نہیں ہے نا آسمان. مگر وسیلہ بھی وہی رکھو جو اللہ رسول نے فرمایا. ٹھیک ہے، یعنی کہ درود. ہم ان کے نام لیں، دعا مانگیں، ساتھ جو نبی کا فرمان ہے وہ بھول جائے. دونوں چیزیں لازم ہے، نام بھی لو اور نبی نے جو درود پڑھا ان ناموں کے ساتھ درود بھی پڑھو. ٹھیک ہے، تو یہ مکمل ایمان ہے. اگر نام لیتے ہم درود نہیں پڑھتے تو ہم ایمان میں کمزور. اس کی بھی دعا لٹکی ہے. تو دعا قبول درود کی وجہ سے ہوتی ہے، ناموں کی وجہ سے نہیں ہوتی. درود یہ شان ہے آل پاک کی. تو تاکہ کوئی بھی دعا کرنے والا اگر یہ شان سے منکر ہے تو اس کی دعا ہی قبول ہوگی، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے تابعی ہے، چاہے آج کا مومن ہے، چاہے کوئی. اس وجہ سے صحابہ کرام سے ان کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے. دعا بھی اگر غور کی جائے کہ ہم صحابہ کے درود پڑھیں تو دعا کا کہیں ذکر نہیں آئے گا کہ تم ہم لوگ آل کے ذکر آئے گا. کیا محمد اور محمد کی آل کے درود پڑھو گے تو اللہ دعا قبول کرے گا. صحابہ کا ذکر نہیں ہے. ہاں یہ محدثین نے صحابہ کا بھی عظمت کی طور پہ یہ عظیم ہے تو چلو انہیں بھی درود و اس طرح درود و سلام ہم آدمی پہ مومن پہ بھیج سکتے ہیں. پہلے جتنے نبی آئے تھے وہ نبی بھی بندے پہ اپنے امتی پہ درود بھیجے. درود اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا آثار ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اس لیے درود ہم بندے کو بھی درود میں شامل کر سکتے ہیں. مگر اصل فرمان جو دعا کی قبولیت کا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ درود پڑھنا یہ فرض ہے. باقی محبت ہے کہ تم صحابہ کو بھی ساتھ پڑھتے ہو، تم اولیاء کو بھی ساتھ پڑھ لو، تم اماموں کو بھی ساتھ پڑھ لو. منع نہیں ہے اسلام میں، منع نہیں ہے، مگر حکم جو ہے وہ اس سے والے پر، باقی کا حکم نہیں. جیسا لوگ کہتے ہیں جی یہ چیز ہے سرکار نے منع تو نہیں کی نا اس لیے ہم کر لیتے ہیں. مگر تصدیق کیا ہے قرآن میں؟ ان کی اطاعت کرنا. وہاں جب ہم آئیں گے تو اطاعت میں جو انہوں نے کیا وہ کرنا وہ منتخب کرتا ہے، اور جو انہوں نے نہیں کیا وہ نہیں ہے. وہ ہمارے دل کی مرضی ہے کیا؟ تو بہت سے عملوں میں ہم لوگ مرضی کرتے ہیں مگر دین میں مرضی نہیں کر سکتے. وہ جو اللہ رسول نے فرمایا وہی کرنا، یا ہم اپنے اپنے حال میں مرضی کرتے ہیں. تو یار میرا طریقہ یہ ہے، میرا دین میں طریقہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کسی اور کے طریقے سے تو نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ وضو کر سکتا ہے، نہ پاکی کر سکتا ہے. باقی رسمیں ہیں، کیا ہے رسمیں، وہ ایجاد ہوئی ہے. تو یہ علم ہونا چاہیے کہ ایجاد میں جو رسمیں ہوئی ہیں جس میں دین میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی وہ تو کر سکتا ہے، وہ تو کر سکتا ہے. اللہ نے رسموں کی بھی اجازت دی اور ساتھ حکم دیا ایسی رسم نہ کرنا جو اللہ رسول نے منع کی ہو، یعنی کہ شراب پینا. ٹھیک ہے، رسم بندہ شراب رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رسموں میں ہر بندہ شامل ہو جاتا ہے مگر تیرے دین میں صرف مومن شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رسم میں جاہل بھی شامل ہو جاتا ہے، سارے شامل ہو جاتے ہیں. جیسے درباروں پر رسمیں ہوتی ہیں تو ہر بندہ شامل ہو رہا ہے، مگر جو اللہ رسول کے گھر کی رسم ہے عبادت اس میں ہر نہیں شامل ہوتا. اس میں وہی شامل ہوگا جس کو اللہ رسول پسند ہے. عام رسموں میں ہر کوئی شامل ہو جائے گا، ہندو شامل ہو جائے گا، سکھ شامل ہو جائے گا، سارے شامل ہو جائے گا. مگر دین کی رسموں میں، نبی کی اطاعت میں، ٹھیک ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
باقی نہیں شامل، ان کے علم میں شامل ہو جائیں گے، عمل میں نہیں ہوں گے. کیا نہیں ہوں گے؟ عمل میں نہیں. تو عمل جو ہے وہ قرب ہے، اور علم کیا ہے؟ پیغام ہے قرب کے لیے. پیغام تیرا سارے سن لیں گے، ہندو عیسائی سکھ سب سنیں گے، ٹھیک ہے، مگر پیغام جس کا دیا کہ اللہ کے قریب ہو جو، اس طرف نہیں آئے گا. اس طرف صرف مومن آئے گا، صرف مومن. اور پیغام علم، اس میں سارے آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں، جاہل بھی شامل، ان پڑھ بھی شامل، پڑھا لکھا بھی شامل، سارے ہو جائیں گے. ہندو عیسائی سکھ بھی، یہودی تک شامل ہو جائے گا، سارے شامل ہو جائیں گے. وہ علم سب کے لیے نافع ہے نا. دین صرف مومن کے لیے نافع ہے، صرف مومن. مومن اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونے کی طلب کرتا ہے، طلب رکھتا ہے، باقی کوئی نہیں رکھتا. باقی طلب زیادہ علم کی رکھتا ہے، وہ علم نہیں رکھتا. تو لوگ شعور زندگی کو تو اپنا لیتے ہیں، مگر شعور بندگی کو نہیں اپناتے. اس لیے علم لے لیتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو یہ بھی بندے کو دیکھنا چاہیے، محفل میں غیر کیوں بیٹھتے ہیں عالم دین کی؟ یہ علم سے نافع دیتے ہیں. جب عمل کی باری آتی ہے تو یہ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں. ثابت ہوا اللہ نے ان کو ایمان کی دولت ہی نہیں دی، اس لیے تو ہی نہیں دے گا. تو علم اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے. اگر ایک انسان کے پاس دین کا علم ہے اور اس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، وہ عبادت نہیں کرتا. وہ علم سے لوگوں کو چھوڑتے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں علم کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے کہ علم ہمیں بچا لے گا. وہ چیزیں تمہیں شعور دے رہا ہے قریب ہونے کا، قریب تو ہوتا نہیں ہے. اور اس علم میں جو تیرے مقصد کی آیتیں ہوتی ہیں اس سے تو اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس دین یعنی کہ قرآن کو اپنے لیے رکھیں گے انعامی طور پہ کہ اپنی فائدے ذاتی سے اٹھائیں گے، انہیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی. یہ ہے